ایک پر اثر حکایت۔ کسی زمانے میں ایک بزرگ صاحب ورد قائم اللیل صائم النہار گزرے ہیں۔ ان کا نام محمد تھا مگر ابن حمیر سے زیادہ مشہور تھے۔ شکار کے شوقین تھے۔ ایک بار شکار کے لیے نکلے تو ایک سانپ سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد بن حمیر، مجھے پناہ دے دو، اللہ جل شانہ تمہیں پناہ عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا، کس سے؟ کہنے لگا، اس دشمن سے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تمہارا دشمن کہاں ہے؟ کہنے لگا، میرے پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تم کس کی امت سے ہو؟ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ انہوں نے اپنی چادر کھول کر کہا، اس میں گھس جاؤ۔ کہنے لگا، میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا۔ انہوں نے فرمایا، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا، اگر آپ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنا منہ کھولیے تاکہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم مجھے ہلاک کر دو گے۔ اس نے کہا، اللہ جل شانہ کی قسم، میں آپ کو ہلاک نہیں کروں گا۔ میری اس بات پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور اس کے فرشتے اور اس کے انبیاء اور رسول اور عرش اٹھانے والے فرشتے اور آسمان میں رہنے والے گواہ ہیں۔ انہوں نے اپنا منہ کھول دیا اور سانپ منہ کے ذریعے ان کے جوف میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے چلے تھے کہ ایک نیزہ بردار شخص ان سے سامنا ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد، میں نے کہا، کیا کام ہے؟ اس نے کہا، کیا آپ نے میرے دشمن کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا، آپ کا دشمن کون ہے؟ کہنے لگا، ایک سانپ۔ میں نے کہا، نہیں دیکھا۔ وہ آدمی چلا گیا اور میں نے اپنی اس بات پر کہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سے 100 بار استغفار کیا۔ تھوڑی دیر بعد سانپ نے اپنا منہ باہر نکال کر کہا، دیکھو میرا دشمن موجود ہے یا چلا گیا؟ میں نے دیکھ کر جواب دیا کہ وہ جا چکا ہے، اب اگر تم نکلنا چاہو تو تم نکل آؤ، مجھے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، اے محمد، اب تم سے بات ہوگی، تم دو چیزوں میں سے ایک پسند کر لو، یا تو میں تمہارے جگر کے ٹکڑے کیے دیتا ہوں یا تمہارے دل میں سوراخ کر کے تمہیں بے روح چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، تمہارے عہد اور تمہاری قسم کا کیا ہوا؟ اس قدر جلدی بھول گئے؟ اس نے کہا، اے محمد، میں نے اس دشمنی کو ابھی تک نہیں بلایا جو تمہارے باپ آدم اور میرے درمیان تھی۔ یعنی وہ سانپ اپنی خصلت پر آ گیا۔ میں نے اسے جنت سے نکلوایا تھا، تم نے کیوں نااہل کے ساتھ بھلائی کی؟ میں نے کہا، تم مجھے ضرور مارو گے؟ اس نے کہا، بالکل۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں اس پہاڑ کے دامن میں جا کر اپنے لیے جگہ برابر کر لوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں زندگی سے مایوس ہو کر پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ میں نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور یہ دعا پڑھی جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر ہے۔ میں آگے بڑھا تو میرا سامنا ایک پاک خوشبو صاف مہکتے خوبصورت شخص سے ہوا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا، تمہارا رنگ کیوں فک ہے؟ میں نے کہا، ایک ظالم دشمن کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا، تمہارا دشمن کہاں ہے؟ میں نے کہا، میرے پیٹ میں۔ انہوں نے کہا، اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو انہوں نے زیتون کے پتے جیسا ایک سبز پتا میرے منہ میں ڈال دیا اور مجھے کہا، اسے چبا کر نگل لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے پیٹ میں سخت مروڑ اٹھی اور وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر عجابت کے رستے نکل گیا۔ مصیبت سے چھٹکارے کے بعد میں اس شخص سے چمٹ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے؟ وہ ہنس کر فرمانے لگے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، جب تمہارے ساتھ سانپ والا معاملہ پیش آیا اور تم نے دعا مانگی تو ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ وہ سب کچھ میرے سامنے ہے جو سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس جانے کا حکم دیا۔ میرا نام معروف یعنی احسان اور بہلائی ہے۔ میں چوتھے آسمان میں رہتا ہوں۔ مجھے حکم دیا کہ جنت میں جا کر سبز پتا لاؤں اور تم سے ملوں۔ اے محمد، ہمیشہ احسان کرتے رہو کیونکہ یہ برائی کی ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جس پر تم نے احسان کیا اگر وہ اسے ضائع بھی کر دے تو وہ احسان اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا۔ اس میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں، اس حکایت سے جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ بات بنائی ہوئی ہے اور اس کو منسوب کیا ہے کہ یہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس قول کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں نیکی کرنی ہے اور نیکی کا بدل بھی اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ۔